السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 تا 64 کا ترجمہ و تشریح پڑھنی ہے۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 سے شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، بس کہا ہم نے، اضرب تو مار بعصاک اپنا عصا الحجر پتھر پر، تو ہم نے کہا کہ تو مار اپنا عصا پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینہ، فانفجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس سے، اثنتا دو، عشرۃ 10، یعنی 12، 10 اور 2 12 عینہ چشمے، پس اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو وشربو، تم کھاؤ اور تم پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم نہ پھرو زمین میں فساد کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، پس تو ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس سے جو تنبت الارض اگاتی ہے زمین، من بقلھا اپنا ساگ، وقثائھا اور اپنی ککڑی، وفومھا اور اپنی گندم، وعدسھا اور اپنا مسور، وبصلھا اور اپنا پیاز۔ ٹھیک ہے، یعنی تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے، مثلاً ساگ، ککڑی، گندم، پیاز اور مسور اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، فرمایا موسیٰ نے، کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو جو ادنا، جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس کے بدلے جو بہتر ہے۔ کیا تم لینا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو وہ چیز جو گھٹیا ہے بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے، یعنی بہتر چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، تم چلے جاؤ ایک شہر میں، وَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُم، پس تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ، اور ڈال دی گئی، عَلَيْهِمْ ان پر، الذِّلَّةُ ذلت، وَالْمَسْكَنَةُ اور محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، ذَلِكَ، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون، انکار کرتے تھے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ انکار کرتے تھے، اللہ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق، ذَلِكَ، یہ، بما، اس لیے کہ، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا، اور تھے وہ، يَعْتَدُونَ، حد سے بڑھے ہوئے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے شک تھے وہ حد سے بڑھے ہوئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی ہوئے، والصابئین، اور صابئی یعنی بے دین ہو گئے، من آمن باللہ، ان میں سے وہ شخص جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ تو کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور تم یاد کرو اس وقت کو جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم پکا وعدہ تم سے، برفعنا اور ہم نے اٹھایا یعنی تمہارے اوپر معلق کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر الطور طور کو، خذوا ما آتیناکم کہ تم اس لیے ہم نے کہا کہ تم پکڑ لو جو دی ہم نے تمہیں یعنی تورات جو ہم نے تمہیں عطا کی، بقوت قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون تاکہ تم یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، واذکروا اور تم یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم پھر تولیتم پھر گئے یعنی پھر تم نے دوبارہ منہ موڑ لیا، عمل سے پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ بس اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی یعنی بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو یقیناً تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ جی تشریح دیکھیے بچوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ تو مار اپنا عصا پتھر پر، یعنی صحرائے سینا کا ہی یہ واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بحیرہ کلزم کو پار کر کے دوسری طرف آ گئے اور وہ چلتے چلتے صحرائے سینا میں پہنچ گئے، اور وہاں پر وہ چونکہ ایک صحرا تھا، لقدق صحرا میں پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، تو قیدم نامی مقام پر پہنچ کر بنی اسرائیل جو تھے وہ پیاس سے بالکل ہی بے حال ہو گئے۔ تو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، بنی اسرائیل کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پانی کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں، چٹان پر ماریں، تو اس میں سے 12 چشمے نکل آئیں گے۔ تو خورب نامی چٹان پر آپ نے اپنا عصا مارا تو اللہ کی قدرت سے 12 چشمے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اس لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر چشمے کے اندر کوئی ایسی نشانی تھی کہ ہر قوم نے یعنی ہر جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا گروہ خود ہی پہچان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وہ چٹان صحرائے سینا میں اب بھی موجود ہے اور سیاح جا کر اس کو دیکھتے ہیں، اور چشموں کی شگاف بھی موجود ہیں۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو تو استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن فساد نہ پھیلائیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اب اگلی آیت میں کیا فرمایا، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، یعنی صحرائے سینا میں ان کو من و سلوہ دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو میں نے پچھلی آیات میں بتا دیا تھا کہ من و سلوہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا تھی۔ من جو ہے دھنیے کے بیج کی طرح سے چھوٹے چھوٹے دانے تھے جو صبح کو زمین پر جمے ہوئے ہوتے تھے، اور سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی طرح کا پرندہ ہوتا تھا۔ اب کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل جو تھے وہ کھانے کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کسی ایسی زمین پر لے جاؤ، ایسی بستی میں لے جاؤ جہاں پر زمین کی پیداوار موجود ہو، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایسی سبزیاں چاہیے جو زمین اگاتی ہو۔ مثلاً انہوں نے پھر بتایا کہ مثلاً ساگ ہے، ککڑی اور لہسن، پیاز، گندم وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ گھٹیا چیزیں ہیں، تم ان اعلیٰ چیزوں کے بدلے میں، یعنی من و سلوہ جو آسمانی کھانا ہے وہ اعلیٰ ہے، اس کے بدلے میں تم گھٹیا چیز مت لو۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ ضد
اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنے مطالبے پر قائم رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ قریب ہی ایک شہر میں چلے جائیں اور وہاں پر جو ہے آپ کو آپ کی مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی قوم ہو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنے اندر جب تک صبر اور استقامت پیدا نہیں کر سکتی تو ذلت و مسکنت اس کا مقدر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ اتنی سی بات پر بھی صبر اور استقامت کا مظاہرہ نہ کر سکے، تو اللہ نے ان کی اگلی پچھلی ساری نافرمانیوں کی سزا ایک یکبارگی عطا کی اور ان کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت جو ہے ذلت اور مسکنت جو ہے ان پر طاری کر دی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ تو مغضوب علیہ قوم بھی انہی کو اسی لیے کہا جاتا ہے، سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ایسے راستوں سے بچائے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو اب قیامت تک کے لیے ان پر ذلت اور محتاجی جو ہے مسلسل ان کے اوپر طاری کر دی گئی۔ ان میں سے صرف گنتی کے چند لوگ ہیں جو دولت مند ہیں، اور ان کی عوام کا شمار جو ہے دنیا کی مفلس ترین قوموں میں ہوتا ہے۔ جیوئش انسائکلوپیڈیا کے مطابق وہ یہود کی دولت مندی ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکی ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں ان کے مفلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل ان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ صرف بڑی طاقتوں اور ان کی امداد کے سہارے پر قائم ہے، تو اس طرح اس کا قائم رہنا جو ہے بیرونی امداد کا محتاج ہے۔ اگر بیرونی امداد ختم ہو جائے اور لوگ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو اسرائیل کا اپنا کوئی وجود نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ 100% درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان پر جو الزام لگایا گیا، ان کو جو اسباب بتائے گئے ذلت اور مسکنت طاری ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے آگے وہ بھی مزید ان کی وضاحت کر دی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے۔ قتل انسانی ویسے بھی بڑا سنگین جرم ہے، پھر نبیوں کو قتل کرنا اور وہ بھی ناحق قتل کرنا، تو اپنی سنگینی کی یہ جرائم جو ہیں اپنی سنگینی کی انتہا کو پہنچ گئے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر تا قیامت ذلت و محتاجی کا جو ہے ذلت و محتاجی ان پر مسلط کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اگلی آیات دیکھیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ اب ان آیات مبارکہ میں 4 گروہوں کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ 4 گروہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے مومنین کا ذکر کیا گیا، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، اور اسی طرح دوسرا گروہ جو ہے وہ کون ہے؟ یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہودی کون لوگ تھے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور جن کی آسمانی کتاب تورات ہے۔ قرآن مجید میں انہی کو ہی بنی اسرائیل کہا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کافی زیادہ قبائل تھے جو مدینہ کے قرب و جوار میں آباد تھے، اور انہوں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نصارہ کا ذکر ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے نصارہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ فلسطین کے ایک علاقہ میں بیت المقدس سے 70 میل دور شمال میں ناصرہ نامی ایک قبیلہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی نسبت سے آپ کو
جو ہے یسوع ناصری اور آپ کی قوم کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سابعین ہیں، لغوی اعتبار سے سابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ اسی لیے مشرکین مکہ مسلمانوں کو سابعی کہا کرتے تھے کہ یہ اپنا دین چھوڑ کر انہوں نے دین اسلام یعنی ایک نیا مذہب اختیار کر لیا۔ بہرحال کچھ لوگوں کے نزدیک سابعین سے مراد ستارہ پرست لوگ ہیں، جو کہ آج کل ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ 4 گروہ جو ہیں، ان کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہودی جو تھے وہ اس زوم میں مبتلا تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور خدا کے مقرب ہیں اور وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، یا کچھ دن یعنی 5 یا 7 دن کے لیے جہنم میں، یا 14 دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسانی گروہ ہے، مومنین ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا سابعین، یعنی کوئی بھی گروہ ہے، تو نجات جو ہے وہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ان میں سے نجات کا تعلق جو ہے، نجات صرف اسی کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو، جو آخرت پر ایمان لانے والا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ عقیدہ غلط تھا کہ وہ خود چاہے عقائد ان کے کتنے ہی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، نجات ان کا مقدر ہے۔ تو یہ انتہائی غلط عقیدہ تھا ان کا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دوسری قومیں چاہے کتنی ہی پاک باز کیوں نہ ہوں، وہ جہنم میں جائیں گی اور ہم صرف جنت میں جائیں گے۔ تو آیت میں اس جھوٹے زوم باطل کی تردید کی جا رہی ہے کہ خدا کے نزدیک تمہاری اصل چیز جو ہے گروہ بندیاں نہیں، اور نہ ہی کسی مخصوص نسل یا قوم کا خاندانی امتیاز قابل اعتبار ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ صرف 2 باتوں پر نجات کا انحصار ہے، ایک یہ کہ اللہ پر ایمان لائیں، اور دوسرا اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں، اور دوسرا یہ کہ اعمال صالحہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے نا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ اختیار کریں، نیک کام اختیار کریں، تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد آگے جو ہے آیت نمبر 63 اور 64 میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی آیت جو ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اب یہاں میثاق کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کا جو ہے ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم اس وقت کو یاد کرو، وہ وعدہ اپنا یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا تھا۔ یعنی بنی اسرائیل نے جب اپنے منہ مانگے مطالبے کو پورا ہونے کے بعد بھی، ان کا منہ مانگا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں گے تو ہم اس کے بعد ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ ان کو لے کر کوہ طور پر گئے 70 آدمیوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نور کی تجلی ڈالی تو یہ اس کی تاب نہ لا کر دوبارہ تاب نہ لا کر مر گئے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ نے انتہائی شفقت اور مہربانی اور عفو کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور دوبارہ ان کو زندگی بخش دی، اور ان کو کہا گیا کہ تورات کو اختیار کر لیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جب تورات کو ایکسیپٹ کرنے سے، قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر سروں کے اوپر معلق کر دیا اور حکم دیا کہ آپ اس کو ابھی آپ ایمان لائیں، اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ کے اوپر ابھی یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ جب موت سر پر نظر آ رہی تھی اور یہ خوف زدہ تھے تو انہوں نے فوراً جو ہے ایمان قبول کر لیا اور تورات کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن جیسے ہی کوہ طور کو واپس اپنی جگہ پر رکھا گیا تو انہوں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے۔
سورۃ آراف کی آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان پر چھتری کی طرح تان دیا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان پر آ گرے گا، اور ہم نے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو اس میں نصیحتیں ہیں انہیں یاد رکھو۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق جو تھے وہ انہوں نے مجبوراً اس بات کو مان لیا، پہاڑ کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، لیکن حسب معمول انہوں نے قانون پر اعتراض انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، اللہ کے جو ہے احکامات پر اعتراض کیا اور ان کی خلاف ورزی کی اور عہد شکنی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تمہارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، جس طرح پچھلی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھیں، لیکن اس نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ تم لوگوں کو معاف کر دیا اور تم لوگوں کو کوئی بڑی سزا نہیں دی گئی۔